اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ جرمنی سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ہمارا آج کا پروگرام بھی براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو براہ راست پیش کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو کہ جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، نظام جماعت کے حوالے سے، یا عموماً اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو جو سکرین پر نمبرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے یہاں پر اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ براہ راست ہم سے یہاں پر فون پہ کال کر کے بات بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے جو سوالات ہیں یہاں پر پینل میں موجود علماء کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج جو علماء اس پینل میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم رحمۃ اللہ بندیشہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ وہ مسیح اور مہدی جس کا وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور امت محمدیہ جس کی منتظر تھی، وہ آپ علیہ السلام ہیں۔ اور آپ نے اپنی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں جو اسلام ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، جس کو لوگ بھلا چکے ہیں، جن سے لوگ دور جا چکے ہیں، ان کو دوبارہ اس دنیا میں قائم کروں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ ذکر ہوا اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور آج یہ جماعت حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی امامت میں اکناف عالم میں پھیل چکی ہے، اور ترقیات جو ہے خدا تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب خدا تعالیٰ کے اذن کے مطابق اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق کسی نے آنا تھا، تو جب وہ ظاہر ہوا اس پر مختلف قسم کا رد عمل لوگوں کی طرف سے، عوام الناس کی طرف سے کیا گیا۔ کچھ نے اس پر سوالات اٹھائے تاکہ اس کے دعوے کو، اس کی جو بعثت ہے، اس کی بعثت کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ تو اسی زمرے میں ہم نے یہاں پر اس پروگرام میں ذکر کیا تھا، جو پچھلے ہمارے 3 پروگرام چلے ہیں راہ خدا کے، جو سیریز چل رہی ہے، ہم ختم نبوت کے حوالے سے جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیے جاتے ہیں اور جو جماعت احمدیہ پر کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کی طرف سے جو بھجوائے گئے تھے ان پر ہم بات کر چکے ہیں، اور کچھ سوالات جن کو ہم پچھلے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے تھے انشاءاللہ ان کے متعلق ہم آج بات کریں گے۔ تو میں رحمۃ اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی ختم نبوت کے حوالے سے اس کا جو ذکر ہوا ہے، ایک سوال یہ کیا گیا ہے، اعتراض بھجوایا گیا تھا کہ احمدی ذلی اور بروزی نبوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں کسی ایسی نبوت کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اس بارے میں اگر آپ جزاکم اللہ۔ یہ بات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے، اور اسی طرح قرآن کریم نے ہمیں بتلائی ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے آخرین کے دور میں ایک مسیح نبی اللہ نے آنا ہے۔ تو ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح ابن اللہ جو ہے، مریم جو ہے، جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے امت محمدیہ میں، وہ آئیں گے۔ ہمارا کہنا ہے کہ سابقہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے، وہ عام انسانوں کی طرح طبعی عمر پا کر وفات پا چکے ہیں۔ تو جس طرح عام روٹین میں کسی نیک بزرگ کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو
اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں لیے ہوئے آئے گا۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت محمدیہ میں اصلاح کرنے والے کا نام ایک نام ابن مریم بھی ہوگا، تو اس سے مراد ہمارے نزدیک تو وہی ہے۔ یہ بات مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی بیان کی ہے کہ حضور نے میں جب کہتا ہوں کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں، بروزی طور پر نبی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کے جو عقیدہ ہے تناسخ کہ پہلا انسان کی روح نئے انسان کی روح میں آ جاتی ہے، وہ مراد نہیں میری مراد یہ ہے کہ جس طرح عام طور پہ بچوں کا نام ہم تفاول کے طور پر نیک نامی کے طور پر رکھا جاتا ہے، ہمارے ارد گرد سینکڑوں لوگ ہیں جن کا نام، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا علی ہے، کسی کا کچھ نام، تو کیا اس سے مراد ہے کہ وہ پہلے والے آ گئے ہیں؟ میں نہیں، تفاول کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ان میں ودیت کر دیں۔ تو میں یہی اسی طرح کی غلط فہمی جو ہے یہود و نصارہ کو لگی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تو اس وقت یہود نے اس لیے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا کہ کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا تھا کہ جو ایلیا ہے وہ آسمان پہ گیا ہوا ہے، رتھ پہ بیٹھ کے آسمان پہ چلا گیا ہے اور مسیح کے نزول سے پہلے نازل ہوگا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ یحییٰ ہے، جس نے اس کو ماننا ہے مانو، جس کو نہیں ماننا نہ مانو۔ تو فرمایا بالکل وہی طرز پہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصلاح کرنے والا ایک مسیح نبی اللہ آئے گا، تو اس مسیح نبی اللہ سے مراد وہ سابقہ مسیح نبی اللہ نہیں بلکہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا ایک مسیح نبی اللہ ہے۔ جہاں تک ذیل و بروز کا تعلق ہے، دیکھیں قرآن کریم نے ہمیں واضح طور پر ہدایت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، دیکھیں نا فرض کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، خدا تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایسی ہستی ہے جو واحد ہے، احد ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا اب خدا تعالیٰ اپنی صفات مومنین کے ذریعے ظاہر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، تو حضور کا ہاتھ تھا صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ مومنین کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو کیا مراد کہ وہاں نعوذ باللہ ایک خدا تو وہ تھا جو زمین و آسمان پہ محیط ہے، اور دوسرا وہ خدا بن گئے تھے؟ نعوذ باللہ ہم کیا مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خدا بن گئے تھے؟ نہیں، خدا تعالیٰ کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوہ گر ہو رہی ہیں، بلکہ یہاں تک نہیں، قرآن کریم نے تو یہ بھی فرمایا سورۃ توبہ میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قاتلوہم، اے مومنین تم ان کفار سے قتال کرو۔ فرمایا یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ کیسے؟ اللہ خود آگے مارے گا؟ نہیں، فرمایا بِأَيْدِيكُمْ۔ تو پہلی آیت میں نے بتایا سورۃ فتح کی آیت میں اللہ کے رسول کا ہاتھ مومنین کا، اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس آیت میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ذریعے، مومنین کے ہاتھوں کے ذریعے ان کفار کو عذاب دے گا۔ تو عذاب کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ ذریعہ کون بن رہا ہے؟ مومنین۔ تو ایک کی خوبیاں، ایک کی صفات جب دوسرے کے ذریعے جلوہ گر ہوتی ہیں، اسی کا نام ذل و بروز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو اب کیا اللہ کا کون سا رنگ ہے؟ وہی اللہ کی صفات ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا مسیح موعود علیہ السلام پہ ایک دفعہ یہ اعتراض ہوا، فرمایا کہ دیکھیں قرآن کریم تو اس سے بھرا پڑا ہے مضمون سے کہ پہلی قوم کی ہم صفات بعد والی اقوام آتی ہیں۔ فرمایا سارے مسلمان جب درس دیتے ہیں، قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو کیا کبھی کسی مسلمان نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو یہود تھے ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ جو فرعون نے کہا سنقتل ابناءکم، ہم آپ کے بچوں کو قتل کر دیں گے، خواتین کو زندہ رکھیں گے، جہاں اغرقنا، ہم نے غرق کیا، میں تم دیکھ رہے تھے؟ فرمایا کہ وہ کیا فرعون تھا جو مختلف عذاب قوم بنی اسرائیل کو دے رہا تھا؟ فرمایا یہاں تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کم مخاطب کا صیغہ ہے، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود یہود کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں نجات دی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات والے یہود تھے جن کو فرعون سے نجات ملی تھی؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک جگہ فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میں ہم نے تمہیں نجات دے دی، آل فرعون کو غرق کیا۔
کیا ہوا؟ میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. بھائی یہ یہود تو نہیں دیکھ رہے تھے. پہلی قوم جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کی ہم صفات یہ لوگ پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے، نام نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک آیت میں بتاتا ہوں، دیکھیں نا بعض اوقات لفظ جو استعارہ تشبیہ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہی عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سو یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ بھئی واقعہ پیش آیا پورا، اور بعد میں جب خواتین جن کے بارے میں شبہ تھا جو اس عورت کے ساتھ مل گئی تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ یوسف تو ایسا ہے کہ یہ تو بالکل ہو بہو فرشتہ ہے. قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ اے یوسف، یہ کیا کہتے ہیں ان ھذا الا ملک کریم، کہ یوسف، ان اور اللہ جب عربی میں آتا ہے نا تو حصر کا مضمون پیدا کر، صرف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا بات بیان کر رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو فرشتہ ہے. تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام پریکٹیکلی فرشتہ تھے؟ نہیں، ان کی صفات فرشتہ نیک صفات تھیں. تو نیک صفات والے کو ملک کہتے ہیں، بری صفات والے کو شیطان کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ نیک صفات والے جو ہیں وہ مریم کی طرح ہیں، نیک صفات والے جو ہیں فرعون کی عورت کی طرح ہیں. اس کے بالمقابل جو مومنین میں سے جب نام کے مسلمانوں میں سے جب عام انسانوں میں سے برے ہوتے ہیں، میں ان کی مثال نوح کی بیوی کی طرح ہے، لوط کی بیوی کی طرح ہے. تو یہ لوگ عورت نہیں بن جاتے، یہ صرف صفاتی طور پر ان کو، یعنی کہ ان کا سوال تو حالانکہ قرآن کریم کی طرف سے تھا کہ اس کا آپ نے جواب دے دیا کہ صفاتی طور پر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے. تو کیا احادیث یا بزرگان امت کے اقوال میں سے بھی ہمیں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت و تبلیغ کی، حضور کے خطوط پہنچے ہیں مختلف جگہ. ہرقل جو قیصر تھا، جب روم کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں بھی حضور کا خط پہنچا. تو حضور کا جب خط پہنچا تو اس نے جو وفد اس نے بلا بھیجا کہ جو قریش کا کوئی وفد ادھر آیا ہوا ہے اس کو بلائیں. جب اس کو بلایا گیا اور ابو سفیان اس دربار میں پہنچا تو سوال و جواب کیے، سارے سوالات ہوئے، جوابات دیتے رہے. تو آخر پہ جب اس نے تبصرہ کیا ہے تو بڑا ہی خوبصورت تبصرہ کیا. اور جو ابو سفیان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ لقد آمرا عمرو بن ابن ابی کبشہ، کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو اس قدر وسعت اختیار کر گیا ہے کہ جو قیصر ہے وہ بھی اس سے ڈر رہا ہے. تو کیا حضور کا نام ابن ابی کبشہ تھا؟ نہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ابن کبشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ توحید کا پرچار کرنے والا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل توحید کے پرچار کرنے والے تھے. تو ہم صفات، وہ بھی توحید کا پرچار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، وہ بھی توحید کا پرچار کرنے والے. تو کیا نام دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ابن ابی کبشہ حضور کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں بیمار تھے. حضور نے اپنے ازواج سے کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائیں. تو حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا حضور حضرت بکر بڑے ہی رقیق القلب ہیں، وہ دل بڑے ہی رونے والے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ نماز میں امامت کروا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بخاری شریف میں لکھے ہوئے ہیں. فرمایا ان کننا لانتن صواحب یوسف، کہ تم تو صواحب یوسف ہو. تاکید ہے، ان عربی میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر انتن بھی ایک دفعہ دو دفعہ استعمال ہوئی تاکید یہاں پہ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی طرح ہو، نہیں، فرمایا تم تو صواحب یوسف ہو. کیا نعوذ باللہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت عائشہ یوسف علیہ السلام کی بیوی تھیں؟ جہاں وہ اتنی دیر پہلے گزرے وہ کیا دوبارہ دنیا میں واپس آ گئے تھے؟ نہیں. مراد کیا تھی؟ مراد یہ تھی کہ وہ بات، ان کی بات آپس میں مشابہ ہو گئی ہے. تو یہ تو عام روٹین میں عربی میں مستعمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستعمل کیا. بلکہ عجیب بات ہے، جس حدیث کو بیسیکلی پیش کرتے نا غیر احمدی، اس میں 4 دفعہ انتم، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم، تمہارا کیا حال ہوگا. انتم سے مراد تم مخاطب کا صیغہ ہے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں. فیکم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فیکم امامکم منکم، 4 دفعہ فرمایا. اس میں سارے غیر احمدی جو ہیں سارے کہتے ہیں کہ صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام نزول نہیں ہوا. کہتے ہیں انتم فیکم امامکم منکم میں سب کے سب مراد جگہ صحابہ کے قائم مقامی میں آنے والے بعد کے مسلمان ہیں.
بھئی باقی 4 جگہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں، ایک جگہ تعویل کیوں نہیں؟ جب ایک بندے فوت شدہ بندے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آ گیا ہے، تو ہمیشہ اس سے اس کا ذل بروز یا اس کی ہم صفات انسان مراد ہوتا ہے، نہ کہ اصل مراد ہوتا ہے۔ جہاں تک ہمارے سابقہ بزرگان ہیں، انہوں نے اس مضمون کو خوب بیان کیا ہے۔ صرف ہم نہیں کہتے، سارے ہی بزرگان یہ کہتے آئے ہیں کہ جب کہا جائے کہ پہلا بندہ گزرا ہے، اس کے قائم مقامی میں دوسرا آ رہا ہے، تو وہ ہم صفات ہوتا ہے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ جب امام ابو یوسف کا نام ہو رہا مخاطب، یا امام محمد جو حنفیوں کے معروف امام ہیں، تو ان دونوں کو اب جب امام ابو حنیفہ کہیں گے نا، تو مراد کیا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف فقیہ شخص، یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کے اندر حلول کر گئے ہیں اور اب امام ابو یوسف نہیں رہے بلکہ امام ابو حنیفہ بن گئے۔ نہیں، کیا مراد ہوگی کہ وہ امام ابو حنیفہ کی خوبیاں، وہ خصوصیات جو امام ابو حنیفہ میں تھیں، وہ بعد میں امام ابو یوسف میں ظاہر ہوئیں۔ ہمارے برصغیر میں جو ہمارے خاص طور پر اردو دان طبقہ جن کو ہم مخاطب ہیں، ان میں اکثریت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بڑی ہی تعظیم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام مانتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی باقاعدہ، کہتے ہیں جی بروز کے کئی اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بروز، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو متوسلین ہیں وہ پہلے والے کی صفات اپنے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امام مہدی میں جلوہ گر ہوں گی۔ پھر بعد میں انہوں نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ نہ ہو کسی کے ذہن میں ہو کہ شاید بھئی یہ تو وہ امام سا بندہ ہوگا۔ کہتے ہیں یزعم العامۃ، عام لوگ خیال کرتے ہیں انہ واحد من الامہ، کہ جو آنے والا امام مہدی ہے نا وہ امت میں سے عام بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کلا بل ہوا شرح لاسم الجامع محمدی، کہ آنے والا امام مہدی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عکس تصویر اور اس کی پہچان ہوگا۔ کہتے ہیں بلکہ اس کے اگلی طرف الفاظ ہیں بڑے ہی پیارے، کہتے ہیں نسخۃ منتسخۃ، کہ ٹرو کاپی ہوگا۔ اسی لیے جو دیوبندیوں کے امام ہیں نا، امام قاسم نانوتوی، وہ تو یہی مانتے ہیں، کہتے ہیں صرف بعد مانے کی کیا بات ہے، جو انبیاء گزرے ہیں، تمام انبیاء، تمام اولیاء، کہتے ہیں عکس محمدی ہیں۔ کہتے ہیں صرف ایک بات نہیں، سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بنے ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آنے والے امام مہدی جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس کو مقام حاصل ہوا، اسی کو آپ نے ذل کے طور پر بیان کیا، اسی کو آپ نے بروز کے طور پر بیان کیا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم نے بھی ان صفات کا ذکر کیا، احادیث میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح بزرگان امت کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کر دیا ہے۔ بالکل۔ آخری بات میں ایک بیان کر دوں، جو کئی دفعہ ہمارے کہتے ہیں نا، مخاطب جو اپنے لیے قاعدہ ہو نا، وہ دوسرے کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ ایک بندہ تھا جو ہندوؤں سے مسلمان ہوا، یا شاید مسلمانوں سے ڈائریکٹ ہندو ہو گیا، اس نے ایک کتاب لکھی ترک اسلام۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری ہمارے بڑے ہی معروف مخالف ہیں، انہوں نے اس کا جواب لکھا، اس کا جواب لکھا ترک اسلام۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ بھئی مولوی صاحب، آپ جو اعتراضات کر رہے ہیں نا، قرآن کریم کی آیات ہی آپس میں متضاد ہیں۔ کہتے ہیں کبھی قرآن کریم کہتا ہے میں سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے ہیں عالمین کے لیے، کبھی یہی سلیمان کے لیے، کبھی کسی کے لیے۔ کہتے ہیں قرآن کریم نے متعدد آیات بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ایک جملہ 2-3 لکھے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، وہ ہمارے جب مسیح موعود السلام ذیل و بروز کی تشریح کرتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اس اصطلاح کو مانیں گے جو فلاں بندہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کریں، جہاں اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق ہوں۔ کہتے ہیں متنازع کلام کے متصل ہی متکلم کا بیان ہو، جہاں آگے پیچھے۔ پھر مزید بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بیان حالی ہو یا مقالی۔ اس کی تشریح کہتے ہیں یعنی وہ کلام کا مطلب لفظوں میں بتلا دے جہاں اس کی وضع و طریقے برتاؤ سے ظاہر ہو۔ کہتے ہیں وہ جو کلام ہوگا نا، وہ اصل ہمارے لیے حجت ہوگا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں، میں کہ جو میرا آنا جو ہے نا، وہ ہے من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، کہ میں تو اپنے آپ کو مٹا دیا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوا، تو حضور کا نور جو ہے میرے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔
میں اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا نہ ہوتا تو کبھی بھی مجھے کچھ نہ ملتا. جو پایا اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پایا ہے. یہی ذیل و بروز کا حضور نے مفہوم بیان کیا ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی اسی طرح حدیث اور جو بزرگان امت نے جس طرح سے اس کو سمجھا اس حوالے سے ذکر کر دیا، وضاحت کر دی ہے. جزاکم اللہ. شمشاد صاحب، احمد رفیق صاحب نے اپنا ایک سوال بھجوایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درینہ ساتھی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب نے آپ کے دعوی نبوت کا انکار کیا اور بعد میں علیحدہ گروپ بنایا. ایسا کیوں ہوا اور کیا اس سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پر حرف نہیں آتا؟ دیکھیں، جہاں تک ان کے الگ ہونے کی وجوہات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو ابھی یہاں اس پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکے گا شاید. کیوں ہوئے وہ تو جو ہونے والے ہیں الگ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ہوئے. جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں حقائق سے دور ہیں، اور اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا اس پہ اثر پڑتا ہے یا الگ ہونے والوں پہ اثر پڑتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے سلوک نے ظاہر کر دیا ہے کہ الگ ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے اور ان کے ساتھ خدا کا کیا سلوک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جب نبی آتا ہے اگر کوئی اپنے اس سے پھر جاتا ہے یا نفاق کا رنگ رکھتا ہے تو وہ اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اگر ایمان لاتا ہے، تو اگر پھر جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. کہ جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہوگا، اور اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو کہہ دے کہ میرا کام تو ہوشیار کرنا ہے، ہوشیار کر دیا، باقی جس کا دل چاہتا ہے اس کے قبول کرے، جس کا دل چاہتا ہے اس کو انکار کر دے. تو انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. عبداللہ بن ابی سرا وہ کاتب وحی تھے، لیکن چھوٹی سی بات ہوئی جس کی پہ ان کو ٹھوکر لگی اور وہ ایمان چھوڑ کے چلے گئے. اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان ہوا. اور اسی طرح جیسے یہ گروپ الگ ہوا ہے اور خلافت کا انکار کر دیا، پہلے خلیفہ کو تو یہ مانتے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو شیعہ گروپ علیحدہ ہو گیا. حضرت علی کو وہ صرف خلیفہ مانتے ہیں، باقی 3 خلفاء کو نہیں مانتے. اب اس اختلاف کا نقصان کس کو ہوا؟ یہ درست ہے کہ وقتی طور پہ ایک جماعت کو جھٹکا ضرور لگتا ہے، اور جو شیعہ سنی کا علیحدگی ہوئی ہے اس کا اب تک نقصان ہوتا آیا ہے، لیکن وہاں خلافت ختم ہو گئی تھی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اب خلافت کا جو وعدہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ اب خلافت ختم نہیں ہوگی، وہ ختم ہوگا جو اس کو چھوڑے گا، جو الگ ہوگا. تو کون کس کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے یہ کلیئر ہے، یہ بات واضح ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ ان کے دلوں کے اندر پہلے سے ہی حقیقی رنگ میں ایمان پختہ نہیں ہوا ہوتا، اور ایسے لوگوں کو تھوڑی سی بھی ٹھوکر لگ جائے تو وہ ان کے سلب ایمان کا باعث بن جاتی ہے، وہ ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں. اور جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ گویا کہ نفاق کا رنگ ہوتا ہے ان کے اندر. اور سورہ منافقون پڑھیں تو اس کی پوری وضاحت اس کے اندر موجود ہے، اس کی علامات اس کے اندر موجود ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ علامات ہوں گی سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نفاق کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے. اور جن میں اس طرح کا رنگ پایا جاتا ہے قرآن کریم سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ٹھوکر بھی ان کو، چھوٹا سا ابتلا ان کو جو ہے نا وہ ایمان کی پٹڑی سے اتار دیا کرتا ہے. اب وہ جو علامتیں بیان کی ہیں سورہ منافقون میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، منافق آتے ہیں، کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. درست ہے، تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی کہتا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ ان کے دلوں میں ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی وہ اطاعت کا مادہ پوری طرح پیدا نہیں ہوا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کچھ چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، بعض ان میں بڑے یعنی کرتا دھرتا بھی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جسمانی لحاظ سے وہ بڑے پسند ہے، یعنی ان میں روح پوری طرح کام نہیں کر رہی ہوتی، لیکن بظاہر جو دنیاوی معاملات ہیں جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ،
یعنی جب بات کرتے ہیں ایسے زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے جی، کیا عالم ہے، تقریر کرتے ہیں، سوال و جواب، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے ان کو۔ کانہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ چنی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ چنی ہوئی لکڑیاں مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دیواروں کے اوپر شہتیر رکھا جاتا ہے لکڑی کا، اس کے اوپر بالے یا کڑیاں رکھی جاتی ہیں لکڑی کی، ان کو چنا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ تاکہ وہ چھت قائم رہے۔ تو گویا یہ جو لوگ ہیں دلوں میں نفاق ہوتا ہے، زبان سے بڑے زبردست باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دعوے کر رہے ہوتے ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں ایمان کی، اور بظاہر طور پر وہ لگتا ایسے ہے کہ دین کے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تھم، شہتیر وہ ہیں کہ ہر چیز گویا انہوں نے ہی سنبھال رکھی ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سہارے پہ جماعت کھڑی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب کہیں کوئی انذار کی بات ہوتی ہے، کہیں کوئی عذاب یا سزا کی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے دلوں میں کھٹکتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اندر کتنا ایمان ہے، وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ہر انذار کی بات کو وہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں تو ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ استغفار، یعنی جب نبی کے ساتھ ان کو چلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ استغفار، یعنی نبی تمہارے لیے بھی استغفار کرے، وہ سر ہلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ وَيَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے، صحیح راستے سے روکتے ہیں، اور خود بھی ان کے اندر ایک تکبر پایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور یہ بھی بیان فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لَا يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ نبی کو بھی وہ نعوذ باللہ من ذالک ذلیل سمجھتے ہیں، ماتحت سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، ہم نے سنبھالا ہوا ہے سارا کچھ، عزت تو اصل میں ہماری ہے، ہماری وجہ سے اس کو عزت مل رہی ہے۔ یہ ان کے دلوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، اور جب آگے جا کے ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ جیسے مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، ایسے نکال کے ان کو باہر پھینک دیتا ہے خدا تعالیٰ۔ تو یہی کیفیت اس جگہ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہ لوگ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ سارا کچھ تو ہمارے پاس ہے، صدر انجمن ہمارے ہاتھ میں ہے، عہدے سارے ہمارے ہاتھ میں ہیں، مال سارا ہمارے ہاتھ میں، مال کا بھی ذکر ہے صورت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مال ان کو چھین لو، آپ پہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عزت، احترام، مال، دولت یہ سب اللہ کا ہے، ان کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ یہ نہیں کہ اب ہیں یا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس طرح کی یہ کیفیت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں کچھ لوگ جہنم کی طرف فرشتے ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، اور میں ان کو کہوں گا صحابی ان کو کہاں لے کے جا رہے، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں یہ آپ کے صحابہ تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا آپ کے بعد یہ کیا کرتے رہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو صحابی کہلانے والے تھے، لیکن فرشتے بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ فرشتے کہیں گے کہ یہ میرے بعد کچھ اور حرکتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی اس رحمت کو زحمت میں اپنے لیے تبدیل کر لیا۔ تو یہ اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ اطاعت سکھاتا ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر نفاق کا رنگ ہے، اور جہاں اندر نفاق کا رنگ ہو، کسی بھی ٹھوکر کے نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی بجائے اپنے لیے زحمتیں سمیٹ لیتا ہے، مصائب اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من الطاعۃ وفارق الجماعۃ ومات علی ذالک، کہ جو اطاعت سے خارج ہو گیا اور جماعت سے تفرقہ پیدا کر لیا، اس نے جماعت سے الگ ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو نقصان اس کا ہے جس کی موت جہالت کی موت ہے، نبی کا یا خلیفہ وقت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، شکریہ۔ رحمۃ اللہ صاحب، ظفر بٹ صاحب کا ہمیں ایک سوال موصول ہوا تھا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر دین مکمل ہے تو جماعت میں وحی کا کون سا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح کی وحی ہوتی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسی طرح کی وحی ہوتی رہی ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آنے والے امام مہدی کو ہوگی۔ اور پہلے میں تذکرہ مختصر کر دیتا ہوں کہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق مرزا صاحب، مسیح موعود سے مراد ہے مرزا صاحب، حضرت مرزا صاحب کے متعلق تو آپ اختلاف کوئی کر سکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کیا وہی مسیح موعود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو بھی امام مہدی و مسیح موعود آنا ہے مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں اس پر وہی ہونی ہے۔ دیکھیں موٹے طور پر مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جو صحائح ستہ کو مانتا ہے درست، جن کو ہم عام طور پہ اہل سنت کہتے ہیں، دوسرا گروہ ہے جو اہل تشیع کا ہے، جو صحائح ستہ کے بالمقابل کتب اربعہ اپنی مانتا ہے، بحر الانوار وغیرہ ساری اس طرح کی ان کی مزید کتب بھی ہیں۔ ہر دو گروہ مانتے ہیں کہ آنے والا جو امام مہدی ہے، آنے والا جو مسیح ہے، اس پر وحی الہی ہونی ہے۔ بخاری مسلم شریف میں لکھا ہے، جس میں بیان کیا نا اللہ کے رسول نے کہ آنے والا امام مہدی جو مسیح موعود ہے وہ نبی اللہ ہوگا، اس میں الفاظ ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِیسیٰ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ وحی کرے گا تو ظاہر ہے وحی اللہ جب کرے گا وحی تو دو ہی چیزوں کی ہو سکتی ہے، جہاں تو شریعت والی ہوگی جہاں غیر شریعت والی ہوگی۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے ہمیں کہ کیا قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ بغیر شریعت کے وحی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مثالیں موجود ہیں، انبیاء کو بھی بغیر شریعت کے وحی کے الہام ہوا ہے، وحی ہوئی ہے، اور انبیاء کے علاوہ صلحاء جو سابقہ انبیاء کی امتوں میں گزرے ان کو بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات مَا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ کہ تورات ہم نے نازل کی جو یہود کے لیے تھی، اس میں دو بڑے اس میں خوبیاں تھیں، ہدن بھی تھی، نور بھی تھا، یعنی جو اپنے مخاطبین تھی ان کے لیے ہدایت کا موجب بھی تھی، ان کے لیے روحانی نور کا موجب بھی تھا۔ تو کیا تورات کے نزول کے بعد جو دیگر انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں ان پر وحی ہوتی رہی ہے کہ نہیں ہوتی رہی؟ ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلا جملہ فرماتا ہے یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا کہ یہ جو تورات نازل ہوئی ہے اس میں جو نور و ہدایت تھی یہ لے کر انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں وہ یہود کے لیے فیصلے کرتے رہے، یہود کے لیے تعلیم و حکمت سکھاتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ تورات شریعت کی کتاب تھی، اس کے بعد دیگر جو انبیاء آئے ہیں وہ شرعی نبی تو نہیں تھے، تو بعض اوقات وحی جو ہے شریعت والی ہوتی ہے، بعض اوقات وحی غیر شریعت والی ہوتی ہے۔ تو وہ وحی جو غیر شریعت والی ہے وہ آنے والے امام مہدی و مسیح موعود میں ظہور پذیر ہوگی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی امام مہدی امت محمدیہ میں، جو بھی مسیح موعود امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئے گا اس پر وحی ہوگی۔ یہی عقیدہ شیعہ بھی ہے، بلکہ شیعہ تو بحر الانوار میں ایک روایت میں لکھا ہے کہ اذا نامت العیون وغسق اللیل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، رات چھا جائے گی تو کیا ہوگا؟ کہتے جبرائیل، میکائیل اور دیگر فرشتے صفوفاً صف بصف آئیں گے اور کیا کہیں گے امام مہدی کو کہ آپ کا امر مقبول ہے، آپ کا چہرہ منظور نظر ہے۔ یہ تو ہے مسیح موعود کی شان جو آنے والا امام مہدی ہے۔ دیکھیں نا ہمارے غیر احمدی سارے مانتے ہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے۔ بھئی لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے میں تنزل الملائکۃ والروح کہ لیلۃ القدر میں کیا نازل ہوگا؟ ملائکہ اور روح نازل ہوگی۔ تو بھئی ملائکہ کیا کریں گے آ کے؟ وہ آ کے پیغام دیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ روح خاص طور پہ کیا کرے گا؟ روح جبرائیل کا نام ہے۔ دیکھیں فرمایا نازلہ بہ روح الامین، قرآن کریم کو لے کر کون نازل ہوا؟ روح الامین۔ تو وہی ملائکہ بھی نازل ہوں گے پلس روح جو عام فرشتے بھی نازل ہوں گے، اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام جو وحی والے ہیں وہ بھی نازل ہوں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے قرآن کریم میں دیکھیں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں اگر وہ جب کہتے ہیں نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ سچے دل سے 100% خالص ہو کر کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان سے گھبراتے نہیں ہیں، فرمایا پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ کہ پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا کہ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا پھر حزن نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کہ پھر جنت کی بشارت کی وہ خبر دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے نازل ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سابقہ موجودہ اور آئندہ جو بھی آپ کے گناہ ہیں یا کمیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں یا آپ کے افعال کے نتیجے میں مخالفین کا رد عمل ہو سکتا ہے، اس پر خوف نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا، جنت کی خوشخبری ہے تمہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہماری پوری تفصیل ہے۔ تو بھئی فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتا ہے، جبرائیل نازل ہوتا ہے، وہ مسیح موعود پر نازل ہونا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ بعض اوقات ہمارے مخالفین سے مخالفت برائے مخالفت میں اعتراض ایسے کرتے ہیں جو ان کا اپنا عقیدہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہی مانتے ہیں نا، کسی نہ کسی امام مہدی نے مسیح موعود نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو بھئی بقول ان کے دین مکمل ہو گیا، اگر دین مکمل ہو گیا ہے اور وہی بند ہو گئی ہے تو بھئی آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو کون پڑھائے گا، کون بتائے گا کہ یہ مذہب ہے؟ اگر وہ کسی سے پڑھے گئے تو بقول ان کے مرزا صاحب پہ مسیح علیہ السلام پہ اعتراض اکثر کیا کرتے ہیں، جی استاد نبی کا استاد نہیں ہوتا، تو خود اپنا عقیدہ مخالف۔ باقی جہاں تک میں بتا رہا ہوں، پرانے بزرگان بھی موجودہ بزرگان بھی مانتے ہیں کہ آنے والے امام مہدی پر، آنے والے مسیح پر وحی نازل ہوگی۔ یہی عقیدہ بریلویوں کا ہے، یہی دیوبندیوں کا ہے، یہی اہل حدیث کا ہے، یہی عقیدہ اہل تشیع کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے عیسیٰ نازل ہونا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے وفات مسیح و حیات مسیح کا۔ اگر عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اس کا ہم رنگ کسی نے آنا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک ہم رنگ جو آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، الہام کیا ہے۔ وحی کرنا، الہام کرنا اچھی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ شاید ڈرتے ہیں وحی سے کہ پتہ نہیں کوئی خوفناک چیز ہے، وہ وحی تو اللہ کی رحمت ہے۔ بھئی وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ حواریوں پر وحی نازل ہو سکتی ہے، حضرت مریم پر وحی نازل ہو سکتی ہے، شہد کی مکھی پر وحی نازل ہو سکتی ہے، تو اتنا ڈر کس بات کا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحابہ روایات میں لکھا ہے کہ اس دن اس بات پہ اختلاف ہو گیا وفات والے دن کہ حضور کو کپڑوں پر سے غسل دیا جائے یا کپڑے اتار کے غسل دیا جائے۔ اس دن وہی ہوئی، کہتے ہیں ہمیں آواز دینے والے نے آواز دی، ہم نہیں جانتے کون صاحب پہ نیند طاری ہوئی، اور صاحب نے آواز سنی، وہ کیا بتایا گیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارو۔ تو وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن سے بعد میں امت میں جاری ہے، پہلے بھی جاری تھی، تو وہی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کون سی کوئی خوفناک بات، اللہ معافی دے، یعنی کہ خدا تعالیٰ ہم کلام ہم ہوتا ہے اللہ کا ہم کلام ہونا، محبوب کا، دیکھیں بادشاہ کا کسی اپنے رعایا سے ہم کلام ہونا تو یہ تو فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ اگر ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کا نا کلام کرنا یہ اصل مسئلہ ہے، بلکہ اسی خوشی لیے کی کہا بات نا، ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے ہم ہاں کلام جی، ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بچڑے کا کہا نا کہ یہ معبود نہیں ہے، تو یہی دلیل دی تھی نا کہ بھئی لا یرجو الیہم قولہم، کہ ان کے بات کا جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ جواب نہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میری طرف مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہی سے ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ جو بھی امام مہدی آئے گا، جو بھی مسیح آئے گا، اس پہ وہی ہونی وہی ہونی وہی ہمارے نزدیک مرزا صاحب پہ وہی ہو رہی ہے، لیکن شریعت والی نہیں۔ یعنی شریعت سے مراد یہ ہے کہ جو احکام قرآن کو منسوخ کرنے والی، منسوخ کر دے۔ تائیدی حوالہ جات والی، قرآن کریم پر مبنی، قرآن کریم کے مفاہیم پر مبنی، مزید اللہ تعالیٰ دن رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الہامات نازل کرتا رہتا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ شمشاد صاحب، منیفہ صاحبہ کا ایک سوال ہمیں موصول ہوا تھا، وہ پوچھتی ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں؟ دیکھیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، کہ احادیث میں بیان ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا، اور پھر ان کی علامتیں اور تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے کان لمبے ہوں گے، ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، بہت زیادہ طاقت رکھتے ہوں گے، اور پھر یہ کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور وہ تیر جب واپس آئیں گے تو وہ خون میں لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس قسم کی یہ نشانیاں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ دجال اور یاجوج و ماجوج یہ دراصل اقوام کا نام ہے، مغربی اقوام کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ دجال ان کے مذہبی فتنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یاجوج اور ماجوج ان کے سیاسی فتنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے بھی یہ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ عربی میں اجا، الف جیم جیم، یہ کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، آگ کے بھڑکنے کو۔ تو یاجوج سے مراد بھی وہ قومیں جو آگ سے کام لیں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ سے کام لیتے ہوئے اس کو بہتر استعمال میں لائیں گی۔ آج دیکھ لیں جو انرجی ہے وہ ہے ہی آگ،
کرنٹ جو ہے وہ دیکھ لیں ایٹم کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، انرجی آگ کو ہی کہیں گے، اور آگ سے ہی یہ قومیں کام لے رہی ہیں، وہ اسلحے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ دوسرا ان کی ناری طبیعت کی طرف اشارہ ہے، ناری سرشت کے لوگ ہوں گے، حملے کرنے والے، غصے والے، اور یہ یعنی کوئی چیز برداشت جو نہیں کرتے اللہ کے دین کو خاص طور پہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب دیکھیں حرام علی قریۃ اہلکناھا، جس قریہ کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس لوٹے، فإنہم الیہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹیں گے، انہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں لوٹیں گے، حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، جب تک یاجوج اور ماجوج کو کھول نہ دیا جائے۔ اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے، ویسے بھی مردے تو واپس نہیں آئیں گے اس دنیا میں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ بیان کر دی۔ یہاں کون سے مردوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جب کسی بستی کے مرد کا مر جانا قرار ہوتا ہے تو وہاں روحانی طور پر خدا کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے اور ان برکات سے جو محروم ہو جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ سے حاصل ہوئی ہوتی ہیں، چونکہ وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں، تو گویا روحانی طور پر وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں گویا ایون مسلمانوں کا بھی ذکر ہے اس میں کہ جو مسلمانوں کے اندر جب مردہ پن آ جائے گا، ہلاکت آ جائے گی، تو وہ واپس نہیں آئے گی زندگی ان میں جب تک یاجوج و ماجوج والا معاملہ نہ ہو جائے، جب تک یہ کھل نہ جائیں۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھلانگتے ہوئے وہ آئیں گے اور وہ حملے کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں بھی ہے کہ ذوالقرنین کے سفر کے دوران وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جو بات نہیں سمجھتی تھی، اس قوم نے بھی یہ کہا کہ جی یہ یاجوج و ماجوج ہم پر حملے کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی روک بنا دیں کہ ان سے بچاؤ ہو جائے۔ تو ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنا دی، اور اس دیوار کے بعد وہ اس پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اس کو پھلانگ نہیں سکتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، کہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ٹکڑے کر دے گا وہ، یعنی اس دیوار کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس وقت حملوں کی گویا نوعیت چینج ہو جائے گی، وہ دیواروں سے نہیں رکنے والے ہوں گے۔ تو پھر وہ کھل کر کیا کریں گے؟ تو قرآن کریم میں سورہ کہف میں پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ اس دن قومیں قوموں کے اوپر چڑھائی کریں گی، اس پر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہوئے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ایک بگل میں پھونکا جائے گا اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، یعنی اس وقت اتحادی گروپ بن جائیں گے، جمع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف حملے کریں گے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کون ہیں؟ اس میں دیکھ پچھلی ایک تو میں نے بتایا کہ یاجوج و ماجوج نے جو دیوار بنائی تھی وہ کس طرح، اس کی بیک گراؤنڈ ہے ایک، تو اسی چیز کو جب بائبل میں دیکھتے ہیں تو اور مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی ان آیات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج سے کون سی قومیں مراد ہیں جو آگ سے کام لے رہی ہیں۔ تو اس میں حزقیل باب 38 میں لکھا ہے کہ اے آدم زاد، اجوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور توبل کا فرما روا ہے متوجہ ہو، یعنی کون سی زمین؟ روس، مسک اور توبل، روس، ماسکو اور توبل یعنی بالٹک ریاستیں مراد ہیں، اس سے ان کی طرف ان کو ماجوج قرار دے رہا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ کہ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے کہ دیکھ جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں۔ اور پھر اس سے اگلے باب کے اندر باب یہ ہے 39 میں مزید لکھا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر، یعنی یاجوج ماجوج ایک تو وہ ہیں جو روس، ماسکو اور بالٹک ریاستوں کے ہیں، اور اس کے علاوہ کون سے ہیں جن پر خدا کا عذاب آ سکتا ہے یا آئے گا؟ فرمایا میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک یا جزائر کے رہنے والے، جزائر میں امن سے سکونت کرتے ہیں، آگ بھیجوں گا۔ یہاں بھی ذکر آگ کا ہے، گویا وہ بھی ماجوج ہیں۔ اور وہ کون ہیں روس کے علاوہ؟ جو آگے جزائر کے رہنے والے، اور دوسری ایک بائبل کی جو ترجمہ ہے اس میں ہے بحری ممالک، یہ سارے یورپی ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں جن کے ساتھ سمندر لگتا ہے یا سمندروں کے اندر ہیں، وہ جزائر کی شکل میں، تو ان کے پر خدا فرماتا ہے کہ میں آگ برساؤں گا۔ یہ ہے وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ کب ہوگا؟ مکاشفہ باب 20 میں یہ لکھا ہے
کہ جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہی وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو دجال اور یاجوج و ماجوج کہلاتی ہیں۔ تو بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ 1000 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ قید سے چھوڑے گا، ابھی خدا نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف میں ہوں گی، یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، یعنی وہ شیطان یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کے لڑائی کرنے کے، یعنی وہ جو قرآن کریم نے فرمایا یموجو بعضہم ترکنا بعضہم یومئذ یموجو فی بعض، کہ وہ بعض پر حملے کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ یہی یہاں بات بیان ہو رہی ہے کہ شیطان ان کو اکسائے گا اور ان کو لے کے وہ نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی۔ اور دجال کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو تمام زمین پر پھیل جائے اپنے دجل کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ۔ تو یہ وہ یاجوج و ماجوج ہیں، اور ان کے نکلنے کا زمانہ کب بیان ہوا ہے بائبل میں؟ 1000 سال کے بعد شیطان ان کو ورگلانا شروع کر دے گا، وہ کھل جائیں گے۔ اور یہی بات قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شریعت یا بھیجتا ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اور پھر اس کی طرف دوبارہ اٹھ جاتی ہے۔ یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ وہ جب اٹھتی ہے تو وہ اتنے ایسے دن میں جس کی مقدار جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے لحاظ سے دیکھیں تو 1000 سال بنتی ہے۔ وہی 1000 سال یہ ہے، لیکن یہ 1000 سال ہے اٹھنے کا، جب خدا تعالیٰ کی شریعت نافذ ہوئی پھر اٹھ گئی دنیا سے، اور وہ اٹھنے کے 1000 سال ہیں۔ جو من السماء الی الارض ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی میری ہے جس میں میں خود موجود ہوں، پھر اس سے اگلی، پھر اس سے اگلی 3 صدیاں، اور اس کے بعد یہ 1000 سال، یعنی 1300 سال کے بعد شیطان ان کو دجال کو یاجوج و ماجوج کو لے کے نکلے گا، فساد پھیلائے گا زمین میں، چڑھائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، اور یہ سارے ہوں گے۔ اس کے مقابل پر پھر اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو نازل۔ یہ وہ دور ہے جو یاجوج و ماجوج کا۔ اور آج آگ سے کام لینے والی کون سی قومیں ہیں، اسلحے کو کس طرح آگ میں تبدیل کرتی ہیں، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کس طرح جو فرمایا تھا کہ کان لمبے ہوں گے، اور وہ خبر دیکھیں کہاں سے کہاں تک سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے، فوراً سن لیتے ہیں۔ اور وہ ان کی CID جو خفیہ معلومات ہیں وہ ساری کان کتنے لمبے ہیں، یہی مراد ہے اس سے۔ اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، ایک تو اس سے مراد وہ آسمانی علوم حاصل کریں گے، دوسرا تیر پھینکنے سے مراد جب وہ تیر واپس آئیں گے تو خون میں بھرے ہوئے، لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ آج میزائل جاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو تیر کی طرح جا رہا ہوتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو جہاں گرتا ہے وہاں خون و خون کر دیتا ہے، دھرتی خون سے بھر جاتی ہے، نہ عورتوں کو دیکھتا ہے، نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھتا ہے، سب تباہی و بربادی کر دیتا ہے۔ تو یہی وہ تیر ہیں، یہی وہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ اور یہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حدب ینسلون، کہ یاجوج ماجوج کے لشکر تو کھل چکے ہیں بھائی، اے مسلمانوں، یہ حدب ینسلون کہ کس طرح وہ ہر اونچی جگہ سے پھلانگتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھ لو کس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی تصویر یا اس کی تفسیر کر دی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عملی تفسیر دیکھتے ہوئے بھی اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو پھر وہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ وہ اگر نہیں آتے تو، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا علاج لڑائی نہیں ہے۔ وہ تو حضور نے فرما دیا تھا کہ جنگ میں تم ان سے نہیں جیت سکتے، جنگ میں تباہی تو ہو سکتی ہے، لیکن علاج اگر ہے تو وہ مسیح موعود کے ہاتھوں میں ہے۔ مسیح موعود پر ایمان اور عمل صالح، اس سے ہی اس کا علاج ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ رحمت اللہ صاحب، یہ عیشا احمد صاحبہ نے ایک سوال پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ امام مہدی نے سید ہونا تھا اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ آنے والے امام مہدی کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں۔ بعض میں لکھا ہے کہ
وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، بعد میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، ایون کہ جہاں تک بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت ابن عباس کی نسل میں سے ہوگا۔ تو اس کے بالمقابل بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ پر آیت نازل ہوئی نا سورہ جمعہ کی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوگا، جو آیات سنائے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب و حکمت سکھائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ آخرین کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ جب ایمان ثریا ستارے تک چلا جائے گا تو پھر ان لوگوں میں سے ہوگا جو واپس ایمان کو دلوں میں نافذ کرے گا۔ تو وہ حضور نے ایک جگہ یہ فرمایا، اب کسی جگہ فرمایا کہ حسن کی اولاد میں سے، کسی جگہ حسین کی اولاد میں سے، کسی جگہ ابن عباس کی روایات کا تذکرہ ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں بڑا ہی پیارا گر بتا دیا ہے کہ ظاہری جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ اصل اہمیت نہیں رکھتا ہے، اصل رشتہ کون سا ہے؟ جو روحانی رشتہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے نوح میں تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ تو ظاہر دیکھیں ہم کہتے ہیں فلاں تیرے اہل میں، تو اہل میں سے بیوی بیٹے اور نہیں ہونا تو کس نے ہونا ہے؟ ہوا یہ کہ سیلاب آیا، اتنا زور سے آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں غرق ہو رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے خدا میں یہ تو مانتا ہوں، میں یقین ہے کہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جواب انہ لیس من اہلک، کہ تیرا بیٹا جو اصل تیری ذریت ہے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے تو عمل ہی غیر صالح ہیں۔ تو عمل سے کوئی کسی کی ذریت بنتا ہے، کوئی عمل غیر صالح ہیں تو حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کہتا ہے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو جب غزوہ احد کا بعد غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق میں خندق کھودنا شروع ہوئے، تو اس وقت حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں یہ مہاجرین کہتے تھے کیونکہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں ہم میں سے ہونے چاہیے، ہمارے گروپ میں سے، کیوں بیسیکلی غزوہ خندق کے لیے مشورہ حضرت سلیمان فارسی کا تھا۔ مدینہ والے انصار کہتے تھے کہ سلیمان فارسی مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے تو اس لیے ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان من اہل البیت، کہ سلیمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو بھئی مسیح موعود علیہ السلام مرزا صاحب سلیمان علیہ السلام کی قوم جو ہے فارس انہی میں سے آئے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے بتا دیا، ورنہ تو شیعہ روایات میں جہاں تک لکھا ہے کہ من احبنا فہو منا، جس نے ہم سے محبت کی وہ ہم میں سے ہے، جس نے ہم سے بغض رکھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ذریت شیطان ہے۔ تو کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے، ظاہری نسل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اولاد نہیں تھی۔ ایک اور نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا تو کوئی نہیں تھا، حضور کی نسل چلی ہے حضور کی بیٹی کی طرف سے۔ تو گویا عام جو لوگ ہیں ان کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل عورت کی طرف سے چلی ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو شاہ ایران نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوائی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام تھا شہر بانو، اس کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ شہر بانو سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم عام طور پر امام زین العابدین کے طور پر جانتے ہیں۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا سارے کے سارے اہل بیت کہتے ہیں شہید ہو گئے، بچے کون؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی والدہ کا تعلق کس سے تھا؟ ایرانی نسل سے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اجتماع ہو گئے، ایرانی پلس جو سید اصل سید ہیں۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام میں میری دادیاں نانیاں بھی ایسی ہیں جو سیدوں میں سے تھیں، تو سید بھی ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام خود اہل فارس میں سے ہو گئے۔ تو اہل فارس اور سید دونوں کا اجماع جو ہے وہ بہرحال مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں ہوا۔ باقی اگر جہاں تک دوسرا حصہ کا تعلق ہے سوال کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، تو ظاہر ہے اگر تو سابقہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو ان کا ہم رنگ ظاہر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی کے علاوہ عیسیٰ ہے نہیں۔
دیکھیں امام مہدی جو ہیں کیا انہوں نے اصلاح نہیں کرنی؟ امام مہدی نے کیا لوگوں میں دین و اسلام نہیں پھیلانا؟ وہی کام ایک ہی شخصیت کے مختلف نام، کبھی وہ باپ کہلائے گا، کبھی بیٹا کہلائے گا، کبھی داماد کہلائے گا، کبھی بھائی کہلائے گا۔ اب کوئی کہنے 4-5 نام لے دیا، اب نہیں، نام ایک ہی شخصیت ہیں۔ ایک اینگل سے دیکھیں گے جب عیسائیت کی طرف اس کا رخ ہوگا وہ مسیح ہوں گے، جب امت محمدیہ کی اصلاح کی طرف اس کا رخ ہوگا تو وہ بہرحال امام مہدی ہوں گے۔ یہی بات ہے جو حضرت امام باقر کی روایت ہے، بڑی معروف بہر انوار میں موجود ہے، کہ جب امام مہدی کہتے ہیں نازل ہوں گے نا ہمارے، وہ کہیں گے جس نے موسیٰ کو دیکھنا، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا، جس نے یوشع بن نون کو دیکھنا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، جس نے امام علی کو دیکھنا، حسن حسین، دیگر ائمہ کو دیکھنا، فہا انا ذا، کہ میں وہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ ایک ہی شخصیت میں ایک پرسنالٹی مختلف اس کے ظہور ہیں، تو یہ امام مہدی کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا یاجوج ماجوج کے حوالے سے، یہ طیب حنیف صاحب ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی دیوار کے پیچھے قید ہیں، لیکن دنیا میں ہمیں کوئی ایسی دیوار نہیں دکھائی نہیں دیتی جس کے متعلق کہا جا سکتا ہو کہ یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہیں، تو یعنی کہ یہ کس طرح سے یہ جو دیکھیں جو میں نے عرض کیا نا، قید، یہ یہاں پہ بائبل میں جب بھی میں نے حوالہ پڑھا وہاں قید کا لفظ ہے کہ شیطان قید سے آزاد کیا جائے گا، یاجوج و ماجوج قید نہیں۔ یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہ سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے، اس واقعے میں یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر آتا ہے کہ پہلے ذوالقرنین ایک مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف سفر کیا، وہاں سورج کو ایک گندلے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، پھر مشرق کی طرف گئے، وہاں کا سفر کیا تو وہاں سورج کے اور اس قوم کے درمیان کوئی روک نہیں تھی، پھر وہاں فرمایا کہ ایک اور راستے پہ، یہ تیسرا راستہ ایک اختیار کیا، تو وہاں ذوالقرنین کو ایک قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو ان کی بات مشکل سے سمجھتی تھی، ان کی لینگویج اور تھی۔ انہوں نے ان کو یہ سمجھایا، بتایا کہ ہم پر یاجوج و ماجوج حملے کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ ہم ان کے حملوں سے بچ جائیں۔ تو وہاں حضرت یعنی ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی، جو اس دیوار کی وجہ سے ان کے حملے، جو یاجوج و ماجوج اس وقت حملے کرتے تھے، وہ حملے رک گئے۔ لیکن ساتھ ہی جیسا بھی میں نے پچھلے یاجوج و ماجوج کی جب وضاحت کیا اس میں بھی یہ عرض کیا کہ قرآن کریم میں پھر یہ ذکر آتا ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں ساتھ یہ بھی کہا کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، کہ میرے رب کا ایک وعدہ آئے گا، جب وہ آ جائے گا تو اس دیوار کی حیثیت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ پھر یاجوج و ماجوج کو نہیں روک سکتی۔ اب اس میں مغرب اور مشرق کو تو نکال دیں، تیسری قوم کون سی ہے جدھر سے یاجوج و ماجوج حملے کرتے تھے، اور وہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ ابھی جو بائبل کا حوالہ میں نے آپ کو دیا اس میں ان کا ذکر کر دیا کہ وہ روس، ماسکو اور بالٹک ریاستوں کا علاقہ ہے۔ اور یہ جو ذوالقرنین ہے، اس میں مفسرین نے بہت بحثیں کی ہیں، کسی نے یعنی اسکندر اعظم کو قرار دیا، لیکن اکثر مفسرین کا جو اتفاق ہے وہ ہے مید اور فارس کے جو بادشاہ تھے، شاہ خورس، ان کی طرف، وہ ایران سے پھر ان کا دیکھ لیں مغرب کی طرف سفر، یورپ کی طرف بنتا ہے، مشرق کی طرف افغانستان اور یہ ہمارا جو بلوچستان وغیرہ کا علاقہ ہے اس کی طرف بنتا ہے، اور تیسرا ایریا بالکل یہی علاقہ ہے۔ اور اس میں بائبل بھی کہتی ہے کہ یہ ہے جو جہاں کا یہ یاجوج رہنے والا، اور دوسرے جو اس کے سامنے بحری ریاستیں ہیں، وہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اس کا مطلب تیسرا جو رستہ تھا ماسکو کی طرف، بالٹک ریاستوں کی طرف، وہاں سے وہ آتے تھے، وہاں وہ حملے۔ یہ علاقہ کون سا ہے؟ جب ہم ایران سے، جہاں کا خورس بادشاہ تھا، اس طرف کو دیکھتے ہیں ماسکو کی طرف، تو وہاں ایک طرف کیسپین سی ہے، دوسری طرف بحر اسود، اور ساتھ پہاڑی علاقہ آ جاتا ہے، اس میں چھوٹا سا ایک ایریا بنتا ہے وہ جو 3 ملکوں سے تعلق رکھتا ہے، آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا۔ یہ وہ رستہ بنتا ہے جہاں سے وہ گزر سکتے ہیں اور اس ایریے میں وہ حملے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آرمینیا کے اندر ایک طرف کیسپین سی ہے، دوسری طرف پہاڑ ہیں، اور وہ ایک علاقہ ہے جہاں سے امکان ہے کہ وہ وہاں سے آتے تھے، اور وہاں ایک دیوار ملتی ہے دربند کے علاقے میں، درہ دربند کہتے ہیں اس کو۔ تو دربند کے علاقے میں ایک دیوار ہے، وہ
को 50 मील के करीब वो दीवार लंबी है, 29 फुट चौड़ी है, या 10 फुट चौड़ी है और 29 फुट ऊंची है। उसमें जगह जगह चौकियां बनी हुई हैं, लोहे के दरवाजे, और जो जिक्र है कि वो ज़ुबर अल हदीद का भी जिक्र आता है, बिल्कुल ये चीज़ें उसमें, उस दीवार के अंदर ये सारी खूबियाँ, ये अलामात पाई जाती हैं। वहाँ पे ये दीवार है, और बहुत सारे मुफस्सरीन का यही ख्याल है, और हमारा भी ये ख्याल है कि जो शाह खौरस ने, जो उस वक्त का ज़ुल्करनैन था, दीवार बनाई थी, वो ये दीवार थी। उस वक्त तो उसने रोक दिया उनको, यानी वो बाल्टिक रियासतों से, रूस की तरफ से जो लोग आके हमले करते थे, वो उस वक्त तो रुक गए, क्योंकि वो ज़मीनी रास्ते ही थे, आसमान से तो वो आ नहीं सकते थे। लेकिन साथ पेश गोई थी कि एक वक्त आएगा फिर ये दीवार काम नहीं करेगी, और आज उस दीवार के आसार मौजूद हैं, लेकिन उसका काम ख़त्म हो गया है। अब तो वो याजूज और माजूज को जो तीर हैं, वो मिसाइल और ये सारी चीज़ें और आग से काम लेके जो असला बना दिया गया है, वो तो दीवारों से नहीं रुकने वाला। तो ये तो वजाहत कर दी, जब बाइबल को, कुरान करीम के इस बयान को हम मिलाते हैं, तो ना सिर्फ ये वाज़े हो जाता है कि वो याजूज कौन है और माजूज कौन है और वो किधर से हमले करते थे, तो क्लियर हो जाता है कि, और उनकी कौमों का मतलब क्या, कि रूस के बाशिंदे, बाल्टिक रियासतों के बाशिंदे, मगरबी ममालिक, ये सारे याजूज और माजूज हैं। यही हमले करते थे उस तरफ, जो मैदानी इलाके थे, वहाँ से खुराक छीन के लाया करते थे। और जब दीवार बन गई, ये रुक गए, और जब शैतान को कैद से आज़ाद किया गया, तो फिर इन्होंने भाग के, निकल के फिर हमले किए और कॉलोनियाँ बना ली। किसी ने अफ्रीका को कॉलोनी बना लिया, ये अंग्रेज़ और याजूज और माजूज ने आके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा उसकी कॉलोनी में था। ठीक है, फिर दोबारा कब्जा। तो वजाहत तो सारी मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है, बाइबल में मौजूद है, तस्दीक कर रही है इस बात की कि याजूज और माजूज कौन है, दीवार कहाँ थी, वो मैंने बता दी। तो यही लोग हैं, यही अक़वाम है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर राह हुदा के प्रोग्राम के साथ जर्मनी से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।